آج تاریخی قرضہ چڑھا ہوا ہے پاکستان. 2008 میں 6,000 ارب تھا, 10 سالوں میں 6,000 سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا آج قرضہ پہنچا. 234 ارب روپیہ 10 سالوں میں سندھ کو ملا ہے, تو گوٹکی کو اس میں سے کتنا شیئر ملا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اندرون سندھ میں سارے پاکستان سے سب سے زیادہ غربت ہے. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے تو چوری خطرے میں آ گئی. کرپشن بچانے کے لیے ٹرین مارچ شروع ہو گیا. جن کو پکڑنا تھا ان کو بھی پکڑ لیں گے, چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ الفاظ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گھوٹکی میں ادا کیے. عمران خان کی سیاست ملک سے کرپشن کے خاتمے اور مجرموں کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے پہنچانے پر کھڑی ہے. مگر اس بار تبدیلی یہ آئی ہے کہ انہوں نے شریف خاندان اور آصف زرداری کو رقم کی واپسی کے عوض رہائی کا نوید سنا دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کس طرح کریں گے, کنسیڈرنگ کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو عدالت عظمیٰ نے 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا ہے, اور آصف علی زرداری صاحب کے بھی اب ریفرنسز بننے کا کچھ وقت باقی ہے. اس پر بھی بات کریں گے, اور باقی جو خصوصی ڈیولپمنٹ پیکیجز کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. جناب, ہم ہر بار کہتے ہیں کہ جی پیکٹ ہے, لیکن ادھر عمران خان صاحب کا جو ایک بار ایک بیانیہ تھا کہ جی ڈیولپمنٹ, صحت, تعلیم, ایسی چیزوں پہ ہم فوکس کریں گے, ان شعبوں پہ ہم فوکس کریں گے, لیکن تب بھی باقر صاحب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا, گھوٹکی میں جا کے انہوں نے وہی باتیں کی کہ جی یہ کرپٹ ہے, وہ کرپٹ ہے, یہ سب چور ہیں. سندھ جا کے مجھے افسوس ہوا لوگوں کو دیکھ کے غربت کا کیا حال تھا. تو اس سے پہلے کہ ہم ان پیکیجز پہ آئیں, بلوچستان میں اور کراچی پہ, اگر ہم کرپشن کی ریٹرک پہ بھی بات کر لیں, جو ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اصل میں سنسیئر نہیں ہیں, وہ پورے دل سے کرپشن کا خاتمہ نہیں کرنا چاہتے, وہ صرف اور صرف اپنے سیاسی مخالفین پہ اس طرح کے فیک کیسز بنوانا چاہتے ہیں. کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ آپ اس چیز میں تو کوئی دو رائے نہیں رکھیں گے کہ کرپشن جو ہے وہ پورے ہمارے معاشرے کا ناسور ہے, اور اس نے ہمیں جس طرح سے پیچھے بیکورڈنس کی طرف دھکیل دیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس طرح سے عمران خان صاحب نے اپنا پورا ایک پولیٹیکل نیریٹو ایک اس کے اوپر تعمیر کیا کہ باقی جو جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ کرپٹ لوگوں سے بھری پڑی ہیں, ان کی قیادت کرپٹ ہے, اور اس چیز کو لے کے وہ اب آگے چل رہے ہیں. اب جب کہ وہ حکومت میں آ چکے ہیں, وہ ابھی اس نیریٹو سے, اس بیانیے سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ذرا مشکل محسوس کر رہے ہیں کہ اب تو ان کو شاید اپنے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اب وہ آگے کی بات کریں. وہ بار بار گھوم کے وہی بات کرتے ہیں کہ جناب وہ کرپٹ ہیں, ان کو مجھے یہ کرنا ہے, جیل کے پیچھے پہنچانا ہے, ان سے لوٹی ہوئی رقم لینی ہے. اور لیکن جو آج کا تازہ ترین کانٹیکسٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے جو پی ٹی آئی کے اندر کی کانسٹیچوئنسی ہے اس کو نواز شریف کی بیل کے بعد کی صورتحال پہ مطمئن کر رہے تھے کہ جی کسی طرح میں ان کو ری ایشور کرا دوں کہ میں مطلب کسی طرح سے بھی اس کرپشن کے جو بیانیہ ہے وہ میرا کمزور نہیں پڑا ہے, میں بدستور ان کے پیچھے پڑا ہوں اور پیسے لے کے چھوڑوں. تو وہ بیس جو پی ٹی آئی کا بیس ہے, انصافیئنز جو ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ سب کا سب ایک چوروں کا ٹولہ ہے, ان سب کو اندر ڈالیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بیس کو عمران خان صاحب ذرا کیٹر کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ایک بیل کی بھی بات ہے باقر صاحب, عجیب بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا یافتہ ہوتے ہوئے یہ ایک کافی انپریسیڈنٹڈ قسم کا ڈیسیجن ہے کہ آپ 6 ہفتے تک باہر رہ سکتے ہیں, اپنا علاج کروائیں اور پھر واپس اندر. یعنی بیل بھی نہ ہوئی اور آپ کا جو سزا ہے اس کو آپ نے خاص طور پہ سسپینڈ بھی نہیں کیا, معطل بھی نہیں کیا. تو یہ ایک تھرڈ وے آؤٹ ہے. تو میاں صاحب اب واپس جیل میں بھی جائیں گے. جب خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ریلیف دیں گے, وہ کون سا ریلیف ہے؟ اسد یہ جو بیس نہیں ہے کہ یہ پیسے واپس ہی نہیں کریں گے. آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک جو یہ چھیڑ دیا کہ ان کو 6 ہفتے کا کس کیٹیگری میں ڈالیں گے, ان کی جو بیل ہے یا جو بھی ان کو ریسیس پیریڈ ملا ہے, پریزن فرلو ملا ہے. آپ لائر ہیں, یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, مطلب آپ کو ایکسپلین کرنا ہے. لیکن میں جو ایک عام آدمی کی نظر سے آپ کو بتاؤں گا کہ عام آدمی ان کو کیا دیکھ رہا ہے. مطلب میں اس چیز سے قطع نظر کہ عدالت نے کن گراؤنڈز پہ فیصلہ دیا, اور یقیناً ان کے سامنے سالڈ گراؤنڈز ہوں گے تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہوگا.
میرا خیال میں عام آدمی کافی اس کو معنی خیز سمجھ رہا ہے کہ نواز شریف کو بھی اسی دن 6 ہفتے کا ریسیس پیریڈ یا پریزن فرلو اور شہباز شریف کو بھی اس کا نام ایگزٹ کنٹرول سے لانے کے لیے ایک اور مختلف عدالت سے فیصلہ آتا ہے. اور اس پورے کانٹیکسٹ کے پیچھے میں عوامی نظر بتا رہا ہوں, اس میں میرا قطعاً کوئی انالیسس نہیں ہے, اور میں جو لوگوں سے سن رہا ہوں کہ اس میں فیکٹس ابھی تک سامنے آئے نہیں ہیں, نہ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں, لیکن لوگ جو عام آدمی ان سب چیزوں سے تاثر لے رہا ہے وہ میں اس کو ذرا سے دہرا رہا ہوں آپ کے لیے کہ یہ جو کچھ ملٹری کورٹس پہ لے دے ہو رہا ہے, تو ایک پی ٹی آئی کے اندر کافی زیادہ کرٹیسزم ہو رہا تھا لیڈرشپ کے اوپر بھی. وہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب بھی خوش نہیں ہے, مطلب لوگ جو پی ٹی آئی کے کور پی ٹی آئی ایلیمنٹ ہے وہ اپنے دل خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو اس پہ خوش نہیں, پتہ نہیں کس طرح ہو رہا ہے. تو جو ساتھ میں پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ اور ان کے اپنے لیڈران نے یہ کہا کہ ہمارا بیانیہ تو مزید مضبوط ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے اپنے جو ایک سینئر وزیر ہیں وہ بھی اندر گئے, ہمارے لیڈران پہ نیب کے ریفرنسز بھی بن رہے ہیں, اور یہ پہلی بار ہے کہ جب آپ نے وفاق کو سنبھالتے ہوئے اپنے ہی وزراء پہ نیب کیسز, حالانکہ وہ پہلے سے چل رہے تھے, وہ اس حد تک منزل تک پہنچے کہ ان لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں. گرانٹڈ ویئر فار اوے فرام کنوکشن, ایک ہی ہوئی اور باقیوں پہ ریفرنسز ہوئے. نہیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں بات نہیں بڑھی, اور لیکن آپ بھی پورے اس پروسیس کو بار بار انڈرمائن کرتے جا رہے ہیں کہ جہاں آپ بار بار یہ نعرے لگا کے اب ایک پروسیس چل پڑا ہے اس کو چلنے دیں. جب بار بار آپ جا کے نعرے لگوائیں گے اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کے تو ہمیشہ سے آپ کے اوپوننٹس کو تو یہ موقع ملے گا, ان کا بیانیہ مضبوط ہوگا. اور جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے, کیا اس کا پھر یہ بیانیہ تھوڑا سا انڈرمائن نہیں ہو جاتا کہ جب آپ کے لیڈران پہ ہو تو بیلنسنگ ایکٹ ہے, جب باقیوں پہ ہو تو انصاف و عدل کا نظام قائم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ان سے غلط بات ہے, نہیں ان سے پوچھ لیا کریں کہ یہ لوگ جبکہ یہ اپنا جو کرپشن کیسز ہیں یہ تو وہ بیگیج لے کے پچھلی پارٹیوں سے آئے ہیں نا, تو پھر یہ ڈیوائیڈ کر لیں کہ جناب جو پی ٹی آئی میں آنے کے بعد وہ پاک صاف ہو گئے تھے, اور جو کرپشن کیسز جو تھے وہ تو ان کے پچھلی وابستگیوں کے ساتھ ہی منسلک تھے. اب تو اور بھی کچھ اشخاص ہیں جن پہ اب آ رہے ہیں, آرٹیکلز بھی آ رہے ہیں کہ ان پہ کیوں نہیں کچھ ہو رہا, اور وہی آپ کو پھر پی ٹی آئی کے بیس سے بھی اس طرح کے سوالیہ نشان. میرا خیال میں جو عمران خان صاحب کو جو سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنے جو ان کے پیشرو ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, ان کی جو سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے ادوار میں جو ان کے اندر کے کرپشن کیسز تھے ان کو پروزیکیوٹ نہیں کیا. اگر وہ اس وقت کرتے تو شاید ان کو وہ اتھینٹسٹی بھی ملتی اور لوگ انہیں کہتے کہ جناب یہ کرپشن تو ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسئلہ ہے نا, تو یہ کوئی پارٹی یا کسی اس سے تنظیم سے وابستہ تو نہیں ہے, تو ہم لوگ اس کے خلاف ریسپونڈ کر رہے ہیں. یہ چیز اگر عمران خان نے بھی رکھے ہوا ہے تو پھر عمران خان وہ تبدیلی کون سی ہے جو لے کے آئے ہیں. اور ابھی میاں صاحب نے بھی کہا کہ مجھے اب جا کے اندازہ ہو رہا ہے اپنے وکیلوں کی فیس بھر کے کہ عام آدمی کے لیے انصاف کتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے, اور آپ یقین جانیں اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں اس تمام نظام کو بدل کے رکھ دیتا. لیکن تب آپ پھر ڈاکٹر عاصم کے ساتھ بھی یہ کچھ کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ بھی یہ کچھ کر رہے تھے. جب آپ اس کو ایز اے ہیمر استعمال کریں گے اس ادارے کو, اور وہ ابھی بھی ایز اے ہیمر استعمال ہو رہا ہے, تو پھر آپ کے اس طرح کے ریفارمز نہیں ہو پائیں گے. بے شک آپ کو اس قانون سے بے تحاشا قسم کے آپ تنقید وہ سامنے آ جاتے ہیں, آپ جب حکومت میں آتے ہیں تو نیب کا لا وہیں کا وہی پرویز مشرف صاحب کے دور کا رہتا ہے. نہیں, آپ کے عوام کا اس پہ اعتماد ہی نہیں رہا سسٹم پہ. آپ لاکھ کہتے رہے مسٹر اے چور ہے, مسٹر بی چور ہے, لیکن ان کے پاس ایک وہ انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے جس کی کافی ریزوننس ہے ان کی عوام میں, ان کی کانسٹیچوئنٹس میں, کہ جناب یہ تو ایک پولیٹیکل ہمارے کے خلاف سیاسی انتقام ہو رہا ہے, اس کے پیچھے وہ چھپ رہے ہیں. اگر اب آپ نے تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی کو, آپ حکومت میں آ چکے ہیں, تبدیل کر لیں, اب ان کے پروسیس کو آگے چلنے دیں. اگریڈ, لیکن یہ کہ بیانیہ وہ مضبوط ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ سب سیاسی ہے اور کنسٹیچوئنسی ہمارے پیچھے, اس میں سر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. کافی ایسے لگ رہا ہے کہ آگے پیچھے ہوئے ہوئے اپوزیشن میں اس طرح کی جان نہیں نظر آ رہی حزب اختلاف میں جو کہ ہونی چاہیے. ابھی بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جو پلینگ فیلڈ ہے وہ آپ نے پورا کا پورا پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہوا ہے, اور بار بار یہ کہنا کنوکشنز کے باوجود کہ یہ سب کا سب سیاسی ہے, میرے خیال سے سر اٹ ڈزنٹ ہولڈ اپ. اسد, آپ کسی پی ٹی آئی ایسے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے کارکن سے جا کے بات کر کے دیکھ لیں, اس کا فٹ سے جواب ہوگا. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کے اس بیانیے کو بائی کر رہے ہیں. انہوں نے 10 سال حکومت کی ہے, انہوں نے غلطیاں کی ہیں. بالکل ہوگا. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ 2018 کے انتخاب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا باقر صاحب, یہ اتنے زیادہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس سے یہ اب مزید
मजबूत होंगे, मजीद स्ट्रेंथन होंगे। जब मियाँ साहब ना अहल हुए, लोगों ने कहा कि इनको फ़ायदा होगा। जब वो कन्विक्ट हुए, लोगों ने कहा इनको फ़ायदा होगा। जब वो वापस आ रहे थे, लोगों ने कहा कि उनको फ़ायदा होगा। एट द एंड ऑफ द डे, और हमें इस पर एक मुख्तलिफ प्रोग्राम करना होगा कि वो जो इंतखाबात थे वो कितने ज़्यादा आज़ादाना और मुनसफ़ाना थे, लेकिन उसमें मियाँ साहब की सियासी जमात को शिकस्त हुई। असल इतनी बड़ी को मैं नहीं समझता कि जिस तरह से आप कह रहे हैं बड़ी शिकस्त हुई। जो उनका पंजाब की हद तक मुकाबला था वो 19-20 का था, वो बड़ा एक नैरो गया है, जिसके बाद आपको इंडिपेंडेंस को शामिल करके पंजाब में हुकूमत बनाना पड़ी। उन्होंने अपना जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा से था वो उन्होंने अपना रिटेन किया। उन्होंने वहां पर जहां तक कहे ना कि जी उनकी इन सारी इस प्रोसेस की वजह से उनकी जो गलतियां थी मियाँ साहब की, वो सब के सब पे पर्दा पड़ गया। और उन्होंने इलेक्शन में अपने आप को किसी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने फायदा किया, उन्होंने अपने आप को प्रिजर्व किया, अपनी पार्टी को। वहां पर अभी उसी तरह से पंजाब में स्ट्रांग है। अब जिस दिन भी जैसे अब पीटीआई को मुश्किलात का सामना है माशी तौर पे और वो बाकी दीगर मसाइल हो रहे हैं, तो ये लोग दोबारा से रीगेन कर सकते हैं, दोबारा से अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपना जो मकाम था वो ज्यादा खोया नहीं उसके बदले में, बल्कि जितनी गलतियां उनसे हुई थी अपने दिनों में वो आपके सब सामने है। करप्शन के ऊपर भी एलिगेशंस लगे, गवर्नेंस भी उनकी कोई खास नहीं थी, वो सब लेकिन एक तरफ हो गई और दूसरी तरफ हो गया कि उनको तो पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। उनका सियासी, हमने अगले में हम उन पे जाएंगे, डेवलपमेंट पैकेजेस पे जाएंगे, मंसूबों पे जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बारे में क्या आप फिर भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को प्रिजर्व किया? 2008 में उनका 30% वोट शेयर था, फिर 15% हुआ और अब जाके 13.5%। हालांकि नशिस्तें वो निकाल गए। ये जो लॉन्ग मार्च है, ट्रेन मार्च है, इससे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इमेज है वो बहाल हो पाएगा? नहीं, पीपल्स पार्टी का एक डिफरेंट सिनेरियो है। पीपल्स पार्टी अपने आप को प्रिजर्व नहीं कर सकी। वो वहां से एक नेशनल जमात से प्रोविंशियल और प्रोविंशियल से एक अब इंटीरियर सिंध तक आ गई है, तो वो मुसलसल डिक्लाइन पे है। वो जो वहां पे जरदारी साहब खेल रहे हैं वो अपनी, जिसे कहते हैं इलेक्शन को मैनेज करना उनको बहुत अच्छा आता है। वहां पे वो देखते हैं कि कौन सा इन्फ्लुएंशियल है, वो विनिंग पोजीशन में उसको कोऑप्ट कर लेते हैं और वो अपनी उन्होंने सियासत उस तरह से रखी है। जरा तवील डिस्कशन करेंगे। अगले हिस्से में बात करेंगे कराची शहर और सिंध सूबे के लिए नए नए मंसूबों के पैकेजेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी ध्यान। माजी की हुकूमतों में क्या, माजी की हुकूमतों के लाए अमल से ये किस तरह फर्क होगा, उस पर भी बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। क्या इमरान खान नया कराची बना पाएंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए मास्टर प्लान 2047 बनाने का फैसला किया है और 162 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी है। अब इस रकम से कराची में ट्रांसपोर्ट के 10 और सीवरेज केज के 7 मंसूबे शुरू किए जाएंगे। उनमें पानी के मंसूबे भी शामिल हैं। ये पहला मौका नहीं कि कराची के लिए पैकेज का ऐलान किया गया हो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 10 जुलाई 2014 में कराची का दौरा किया और 30 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया। इसी तरह 12 अगस्त 2017 में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान ने कराची के लिए 25 अरब और हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है। अब दोनों पैकेजेस में ट्रैफिक का निज़ाम, साफ़ पानी की फराहमी, कराची यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज, बेहतरी फायर ब्रिगेड्स और सड़कों को बेहतर बनाना मकसद था। अब अरबों रुपए के पैकेजेस के बावजूद कराची में बसने वाले आज भी साफ पानी और बेहतर सड़कों से महरूम हैं। सवाल यह है कि अरबों रुपए मुख्तस होते हैं और अदा होते हैं तो जाते कहाँ हैं? कहीं बकौल तरीके इंसाफ बैरून मुल्क अकाउंट्स में तो नहीं चले जाते जनाब, क्योंकि है एक उनका काफ़ी देर से ये नैरेटिव कि जी ये पैसा कहाँ से आ रहा है और लग कहाँ रहा है। लेकिन इससे पहले कि भी नहीं है, वो फेक अकाउंट्स रियलिटी है जनाब। और वो अब आप वो अकाउंट्स कहाँ खुलते हैं, बेशक वो फलूदे वाले के हों, आमनी ग्रुप वाले हों, आसिफ जरदारी साहब का कहना है। और अगर आप उस जगह के जिम्मेदार हैं तो आपसे सवाल तो पूछा जाएगा जनाब। फिर भी जरदारी साहब ने कहा कि उनका उसके लिए भी लीगल डिफेंस है और अगर आप इसमें एक और भी सवाल उठाएंगे तो उसका भी कानूनी दफा जरदारी साहब के पास मौजूद है। बहरहाल सुन लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इन्हीं जरदारी साहब और उनकी पार्टी की हुक्मरानी के बारे में क्या कुछ फरमाया था। शरीफ बरादरान कहते थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है। आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, जो मर्जी करना चाहते हैं।
ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا. پیسہ واپس کریں قوم کا, پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. یہ جناب وہی بات جو آپ شاید پچھلے سیگمنٹ میں کر رہے تھے کہ جی بیس جو ہے اینٹی کرپشن کا ہے. 1996 کی جو جماعت قائم ہوئی ہے وہ اینٹی کرپشن کی ہے, تو شاید وہ اپنے بیس کو اجاگر کر رہے ہیں, اپنے کنٹینر کو رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہا تھا انہوں نے کہ جی آپ میرا تیار کھڑے, بلکہ میں کھانا بھی پرووائڈ کروں گا, آپ اپنا سٹیمنا چیک کر لیں. لیکن ایک چیز پہ مجھے اعتراض ہے, مطلب وہ ایک پولیٹیکل مذاق اپنی جگہ پہ ہوتا رہتا ہے کہ انہوں نے سندھ کو کہا میں یہاں کے کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ دیکھ لیں میں سندھ کے بغیر بھی حکومت بنا لیتا ہوں. یہ آپ ان کے جو عزت نفس ہے نا وہاں کے ووٹر کی, اس کو آپ مجروح کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں چاہیے چاہے آپ کا ایک ووٹر ہے اس سے آپ کی حکومت بنتی ہے نہیں بنتی ہے, اس کو آپ کا یہ جمہوریت کا ایسنس ہے کہ آپ اس کو ایٹ پار رکھیں کسی بڑے صوبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ہم پنجاب میں اور خیبر پختونخوا سے مل کے حکومت بنا لیتے ہیں, مجھے اس کی حکومت کی پریشانی نہیں ہے, لیکن میں آ کے یہاں میں نیا قسم کا شکار کرنے کے لیے. جناب یہ ایک پرانا مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی, عمران خان صاحب کا بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے شہر کے ووٹروں کے متعلق بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ زندہ لاشیں ہیں. پھر پنجاب کے کچھ ووٹر تھے جن کے بارے میں انہوں نے کہا یہ تو ویسی بھیڑ بکریاں ہیں. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز کے بارے میں بھی اور چیزیں کہیں تھی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ وہ بچ نکلیں گے, ان کو نہیں کرنا چاہیے. وہ وزیر اعظم ہے, وہ سارے پاکستان کے وزیر اعظم ہے. بہرحال سر, اب جب یہ منصوبوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کراچی کو ایک نیا ڈیل چاہیے, نیا ڈیل تو چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بار بار جو ایک عجیب قسم کا ایک اسٹیل میٹ بن گیا ہے متحدہ اور پیپلز پارٹی کے بیچ, اور اس کے بیچ اب پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں سب سے زیادہ کامیاب سیاسی جماعت بھی نمایاں ہوئی ہے پچھلے وفاقی انتخابات کے ذریعے. جناب یہاں بیکاز آف ڈیولوشن 18ویں ترمیم جدھر آپ اب پھنس گئے وہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو حکمرانی کرتی ہے نہ کسی کو کرنے دیتی ہے. یہ ان پہ تنقید کی جاتی ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ کے ناظم صاحب اور ان کی لیڈرشپ نے بھی ان پہ یہ بار بار تنقید کی ہے. تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے خان صاحب نے وہی بات کی ہے جو جیسے آپ نے سنا میاں صاحب بھی کر چکے ہیں اور شاید خاقان عباسی صاحب بھی کر چکے ہیں, اور اس میں بھی ایمفیسس جو تھا وہ پبلک ٹرانزٹ پہ تھا, وہ پانی پہ تھا. وہاں جو واٹر ٹینکر مافیا ہے وہ جس طرح وسیع ہے, پھیل چکی ہے, کراچی شہر کو رن کرتی ہے, وہ سب کے سامنے ہے. تو اب ان تمام مافیاز کو توڑتے ہوئے 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق کو صوبے میں حاضر ہوتے ہوئے ان تمام اختیارات کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا شہر جدھر جناب there are 15 million people by way of population, آپ اس کو کس طرح کریں گے, کیسے کریں گے؟ نہیں اسد اس میں جو میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ نہ یہ عمران صاحب کا احسان ہے, نہ نواز شریف کا احسان تھا, نہ اس سے پہلے اگر کسی نے کراچی پہ کیا تو اس سے کیا. کراچی 20% 20% آپ کا جی ڈی پی کا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہر سال. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی آپ کی اکانومی کو کنٹریبیوشن کراچی سے ملتی ہے. آپ کو اس پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے. وہاں کے لوگ اتنی محنت و مشقت کرتے ہیں تو ان کو اتنا ہی حصہ ملنا چاہیے. لیکن جہاں تک ہے کہ کراچی کا کوئی مسئلہ سمجھنے کو ابھی تک اس میں نہیں آیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلانات کر دیں گے, لوگ خوش ہو جائیں گے کہ یہ اعلان ہو گیا, پانی کا جو پائپس بچ جائیں گے ٹرانسپورٹ کا. اب تو ایک وہ مذاق بن گیا نا کراچی میں کہ کراچی سرکولر ریلوے بحال ہونا ہے. وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی کا لطیفہ بن گیا. آج بھی عمران خان صاحب کی بھی جو آپ 10 پروجیکٹس بات کر رہے ہیں ان میں ایک کراچی سرکولر ریلوے کا بھی کہ جائکا کے ساتھ ہم بات کر کے, جو جاپنیز ایڈ ایجنسی ہے, بات کر کے کریں گے. جو وہاں پہ کراچی کا مسئلہ ہے کہ کراچی میں بہت زیادہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچرز ہیں کہ جی بہت سے حکمرانی کے سینٹر پوائنٹس ہیں. کچھ وہ کراچی کی سٹی گورنمنٹ کے پاس ہیں, کچھ آپ کی صوبائی حکومت کے پاس ہیں, کچھ وفاقی حکومت کے پاس ہیں. آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں سر, یہ بہت اسی پوائنٹ کو میں نے کنٹینیو کرنا ہے اگلے سیگمنٹ میں. ابھی وقفہ لیں گے اور یہی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کر رہے تھے کیا عمران خان صاحب ایک نیا کراچی اب بنا پائیں گے. جناب باقر صاحب یہ کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کو تشکیل دی تھی اور گورنر عمران اسماعیل صاحب کی سربراہی میں انہوں نے یہ تمام نکات سجیسٹ کیے تھے. آپ بہت اچھی بات کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ان کے وہاں پہ فیصلہ ساز ادارے ہیں کراچی شہر کے حوالے سے کئی ہیں,
वो कई हैं, और उनके जो ओरिजिन हैं वो भी जहाँ से वो अपनी ताकत के उनके सरचश्मे हैं वो भी डिफरेंट है। कोई वफाक से हैं, कोई मरकज़ से हैं, सॉरी सूबे से हैं, और कुछ जो है सिटी गवर्नमेंट से हैं। और ये तमाम की तमाम जो कन्फ्यूजन थी ये जाके बनी थी सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2013 की। बिल्कुल। तो जब तक इस तरह से डिवाइडेड डिसीजन मेकिंग रहेगी और पॉलिसी मेकिंग रहेगी आप आगे बढ़ नहीं सकते। और यहाँ पर यह है कि जो चीज़ वफाक का आज इमरान खान साहब भी शोर मचा रहे थे कि सब कुछ सूबे ले गए, तो यहाँ पे भी जो सिटी का रेवेन्यू जनरेशन जो या मालियात जिसे वो इकट्ठे करते हैं, वो आपका कूड़ा करकट होता है, आपका पानी का होता है, वो सब कुछ सूबे ने अपने पास रखे हुए हैं। तो इस वजह से वहाँ की सिटी गवर्नमेंट भी काम नहीं कर सकती, और सूबाई हुकूमत तो आपने कहा ना करती है ना किसी को करने देती है। लेकिन जनाब इसमें जो हल है, और आई नो अभी आपकी मैं बात को इंटरप्ट भी कर रहा हूँ, खान साहब, शायद खकान अब्बासी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जब कहते हैं कि जी हम इतने बड़े एक्सटर्नल पैकेजेस यहाँ लागू करेंगे, हम अरबों रुपए खर्च करेंगे, मैस ट्रांजिट किस्म का निज़ाम लाएंगे, क्या आपके करीब जनाब जब तक आप डिवोल्यूशन को मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे और सूबे के इख्तियारात को अब मजीद ज़मीनी हुकूमतों तक डिवॉल्व नहीं करेंगे तो ये मामला हल नहीं हो पाएगा? असद ये आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की। मेरी पीछे भी अभी किसी से 18वीं तरमीम के ऊपर चूँकि काफ़ी शोर आता रहता है, आज फिर भी इमरान खान साहब ने दोबारा से इस बहस को फिर से दवाम बख्शा है। कल आप पीपल्स पार्टी को भी इस पर वावेला करता हुआ देखेंगे। मकसद ये है कि ठीक है वफाक ने दिया, और ये हमारा 1973 का जो तकसीम का है सिस्टम वफाक और सूबों के दरमियान, उसके मुताबिक है कि जी आपको यहाँ पे करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रुक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ग्रास रूट के ऊपर है रिसोर्सेज इस वक्त नहीं जा रहे। इस वजह से ना तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, और ये सब कुछ आपके अपने जिसे कहते हैं कि अपने ऊपर है कि आप किसी को नवाजना चाहते हैं तो ज़िले को दे दें क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे सारे के सारे पैसे नीचे ग्रास रूट पे जाएँ। अब कराची का ये मसला है कि जो वहाँ की पानी की रिक्वायरमेंट का 50% आ रहा है, मतलब अगर उनकी 500 मिलियन गैलन एक दिन योमिया है आ रहा है उनको, तो उनकी 1000 गैलन योमिया रिक्वायरमेंट है, और जो उनमें से आधा निस्फ आ रहा है उनमें से भी 91% इस वक्त पोल्यूटेड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सिचुएशन गंभीर है। ये जो सियासी मफादात हैं जनाब, जब आप वाटर टैंकर माफिया की बात करते हैं, और उससे भी जो कई ज़्यादा मेरे ख्याल से भयानक है लैंड माफिया, ये जो तमाम माफियाज़ हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब कि कुछ बहुत ही ज़्यादा मौसर किस्म की सियासी कुव्वतें हैं जिनसे ये तमाम माफियाज ताल्लुक़ रखती हैं। उनको आपने तोड़ना होगा ताकि किसी हद तक आपकी जो सूबाई हुकूमत है और ज़मीनी हुकूमत है वो भी अपना रेट वापस रीएस्टैब्लिश कर सके। जब इस तरह का पानी का बहरान हो, वाटर टैंकर माफिया इतना ज़्यादा इस तरह स्प्रेड आउट हो, आप इस चीज़ को किस तरह हल करेंगे? असद मैं जो माफिया तोड़ने का तो एक आपकी इलामत है जी, ठीक है। असल मसला जो है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, ठीक है, कि जहाँ पर जो उसकी क़यादत है, बोर्ड की क़यादत कह रहा हूँ, वो कमज़ोर है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। आपने अपने पीछे उसका तकरीबन ये आपका जो कराची का आपका सिस्टम बिछाया हुआ है ये तकरीबन 1873 का बिछाया हुआ है, तब का आपने उसको उस तरह से डेवलप नहीं किया जिस तरह से आपका शहर डेवलप हो रहा था। तो आपके वहाँ पर जो आपका जो पानी की तरसील का निज़ाम है या फिर सीवरेज को दोबारा से उसको चैनलाइज करने का है, इसके पूरे को आप रिवैम्प करें, चाहे आपको इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाना पड़े या कुछ आपको एक कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। क्योंकि जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, वो आप जो बात कर रहे हैं ना कि माफिया, वो ये है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो इतना पोलिटिसाइज हो चुका है कि वो ना ही इन माफियाज के पीछे जाने का तो सोचता ही नहीं है ना, क्योंकि ये उनकी ही पुष्टपनाही से सारे कुछ चलते हैं। जो वहाँ पर लोग बैठे हैं, जो लोकल क़यादत है, जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, ये सब के सब वहाँ के मसाइल है। अब आपने वहाँ की जब एक तो मैंने आपको बताया कि आपने डिसाइड करना है कि कराची के मामला चलाएगा कौन, फिर आपने ये जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है या कराची की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, अब अंदाज़ा करें कि कराची की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ये है कि तकरीबन 8,500 या 9,500 मिनी बसें ऑपरेट करें, 9,500 की रिक्वायरमेंट है बड़ी बसों की वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि हमें फ़ायदा ही नहीं, हम क्यों एंटर हो, क्योंकि आपका पेट्रोल के किराए, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी थी। लेकिन जनाब, और इस पर ये शायद थोड़ी सी बेसिक बात है, ये शायद जाविया थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो ये है कि जब आप कहते हैं कि जी हम एक नया एक ट्रैफिक का और रेगुलेटरी पैकेज भी लाएंगे, इस तमाम चीज़ को तब्दील करेंगे, मास ट्रांजिट सिस्टम लाएंगे, तो जनाब जब हम कहते हैं कि ट्रैफिक, और ये एक एक्सप्रेशन है कि ट्रैफिक को हल करना सड़कों को चौड़ा करते हुए, ऐसी बात है कि आप अपने मोटापे का हल इस तरह करेंगे कि आप अपनी बेल्ट को ढीला करें।
تو یہ میرے خیال سے ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. جو ایشو ہے تھوڑا سا جناب کہ یہ جو شہر ہے یہ اب آپ کے 15 ملین تک اب پہنچ گیا ہے, اتنی اس کی آبادی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تھوڑا سا فیملی پلاننگ پہ آ جائیں ہم, یا یہ ابھی بھی اتنا کانٹروورشل ایشو ہے کہ اس کو ہم چھیڑ ہی نہیں سکتے. پچھلی بار ہم نے بات کی بطور سیریس پالیسی ایوب خان کے زمانے میں, اور وہ بھی کوئی خاص ترقی پسند آدمی نہیں تھے, چاہے جو بھی ان کے چاہنے والے کہیں. اچھا, آپ کی بات سن کے اب مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے آج اپنے آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ رکھتے ہوئے ایک چیز کہی, مجھے اب پورے کو پورا کانٹیکٹ سمجھ آ گیا کہ انہوں نے کہا کراچی کو بڑھنے نہیں دینا. انہوں نے کہا کہ یہ کافی بڑھ چکا ہے, ہمارے مزید ریسورسز نہیں ہے. تو مطلب وہ کہنا وہی چاہتے تھے جو اب آپ نے کہا. میرے خیال سے سر آبادی کے حوالے سے کراچی کو نہیں بڑھنا چاہیے, بٹ یہ شاید ایک کیا کہتے ہیں موڈسٹ مطلب اتنی بصیرت عمران خان صاحب سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. اگلے حصے میں بات کریں گے بلوچستان کے متعلق بھی. نئی حکومت نے ایک نئے پیکج کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اب ایک نیا بلوچستان بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. عمران خان صاحب نے کوئٹہ جا کے اعلان کیا کہ نیا پاکستان میں بلوچستان کا ایک بنیادی کردار ہوگا, اور نئے منصوبوں کا بھی اعلان کیا. لیکن جس طرح ہم نے کراچی شہر اور سندھ صوبہ کے بارے میں بھی یہی کہا, عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اور جو ان کا ایجنڈا تھا, لاہ عمل تھا, کیا وہ میاں نواز شریف صاحب سے یا شاہد خاقان عباسی صاحب سے خاصا مختلف تھا؟ اور اگر مختلف نہیں تھا تو کیا وہ اس طرح کے منصوبوں کی عمل درآمد کر پائیں گے جو ماضی میں گزرے ہوئے حکمران نہیں کر پائے؟ ذرا سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا اور میاں صاحب نے کیا کچھ کہا. پرانے طریقوں سے چل رہا تھا, اس نے پاکستان کو آج کنگال کر دیا. کس طرح اس صوبے کو ترقی سے محروم رکھا گیا. جیسے بھی یہ ملک چلا رہا تھا, جو چل رہا تھا, یہ تو تباہی کی طرف جا رہا تھا. یہ موقع دوسروں لوگوں کو بھی ملا ہوگا ہم سے پہلے, مگر انہوں نے اس موقع کو گوا دیا. 5 گنا زیادہ لنڈن کی ٹرپس کی تھی بجائے بلوچستان کی. جتنی مرتبہ میں اس طرح بلوچستان آیا ہوں, میں کہیں اور نہیں گیا. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو ورڈ یوز کرتے ہیں نا, گیم چینجر. ایک گیم چینجر ہے اللہ کے فضل و کرم سے, گیم چینجر. جب گوادر بھی جا رہے ہیں, گوادر بھی گئے ہیں, ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگلے 5 سال کے لیے الیکشن جیتنے کے لیے کون سا ہمیں فلیشی منصوبہ چاہیے, کون سا فیتا کاٹنا ہے. اس طرح ترقی بلوچستان کے صوبے میں آج سے پہلے کبھی ہوئی نہیں, اور اس کی مثال بھی نہیں ملتی. یہ صرف بلوچستان ہی نہیں ڈیولپ ہوگا, یہ سارا پاکستان اس کے ساتھ ڈیولپ ہوگا. اگر نیا بلوچستان بن رہا ہے تو سمجھ لے کہ نیا پاکستان بن رہا ہے. اب یہ کہنا نہیں ہے کہ جی میاں صاحب نے غلط بات کی یا عمران خان صاحب نے غلط بات کی. بلوچستان کے خاص طرح کے مسائل ہیں, اور ادھر جب وزیر اعظم جاتا ہے اور فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے تو اس کو یہی باتیں کرنی ہیں. لیکن جب آپ ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں سر, اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں, بلوچستان میں جو متوسط طبقہ ہے وہ وفاق سے خاصا ناراض ہے. بلوچستان میں ایک وہ جو لو لیول جس کو کہتے ہیں لو انٹینسٹی انسرجنسی کہتے ہیں, وہ ادھر ہے, چاہے وہ BLA ہو, BRA ہو, UDF ہو, کئی آپ کی اس طرح کی کلا دم تنظیمیں برقرار ہیں. پھر جو بار بار یہ نئے انتظامیہ کا بھی کہنا ہے, اور عمران خان صاحب نے جام کمال صاحب کی بھرپور تعریف بھی کی. انہوں نے کہا کہ پچھلے جو آپ کے منتخب نمائندے تھے انہوں نے بلوچستان کو نہ صرف گمراہ کیا لیکن تمام ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو بھی اٹھا لیا, تو اسی 18ویں ترمیم کا فائدہ بلوچستان کو نہیں ہو سکا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے سر کیا کہتے ہیں آپ؟ اصل یہاں پر جو ہے بلوچستان کے, جیسے میں نے کراچی کا آپ کو بتایا کہ جو میری نظر میں مسئلہ تھا وہ تھا, بلوچستان کا مسئلہ ہے کہ بلوچستان اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بہت اہم ہے اور یقیناً ایک برابر کا صوبہ ہے وہ, لیکن ہم اس کو ہمیشہ سے پسماندگی کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی ایک پسماندہ علاقہ, یا پھر ہم سیکیورٹی کی لینس سے دیکھتے ہیں. ہم نے کبھی اس کو پولیٹیکلی انگیج کرنے کی کوشش کی نہیں ہے کہ ہماری پولیٹیکل پرائیورٹی نہیں رہی. وزیر اعظم کا یہ دوسرا دورہ تھا کوئٹہ کا, اگر میں ٹھیک ہوں تو, اور ایک سے ون ڈے دورہ کرتے ہیں, جاتے آ جاتے ہیں. یہ اب آپ کو ان کی ترجیحات بتا رہی ہیں کہ جی کوئٹہ بلوچستان کی طرف کیا ہے. بلوچستان کو آپ نے اپنے پولیٹیکل مین سٹریم میں لانا ہے.
آپ کی کیوں یہ اسکیم آف تھنگس میں نہ پی ایم ایل این میں، نہ پیپلز پارٹی میں، نہ پی ٹی آئی میں اس طرح سے آ رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ بہت کم ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کے لیے اتنا امپورٹنس رکھتا نہیں ہے اور وہ توجہ وہاں دیتے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پھر گورننس کے اپنے سٹرکچرز بھی، اب جب آپ وہاں پر آپ نے اس کو پولیٹیکلی اگنور کیا ہوا ہے تو وہاں پر آپ نے کچھ لوگوں کو پیٹرنائز کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ آ کے الائی کر جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ فیڈریشن میں حکومت بنا دیتے ہیں۔ تو جب یہ سارے ریسورسز ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ان کے اکاؤنٹس میں ہی ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں، نیچے کی طرف ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں اس وقت قحط کی صورتحال ہے، اور یہ قحط کی صورتحال اچانک سے آج نہیں ہوئی کہ پچھلے 6 مہینے میں بارشیں کم ہوئی ہیں، پچھلے 10 سال میں بارشیں کم ہوئی، تو واٹر کنزرویشن نہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کس طرح سے وہاں پر چیزیں اگنور ہوتی ہیں۔ ہمارا سر کیونکہ وقت بہت زیادہ کم رہ گیا ہے، میں چاہوں گا یہ کہ اسی سبجیکٹ کو پھر کل ہی ڈسکس کریں، بلوچستان کا یہ ایک نیا پلان بھی لانا اور اس طرح کا صورتحال بھی دیکھتے ہوئے میرے خیال سے اس پہ مزید ڈسکشن ہونی چاہیے، نہ صرف اس شو پہ لیکن باقی تمام ہمارے میڈیا لینڈسکیپ پہ بھی۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور کل تک اجازت دیں جب گفتگو مکمل کریں گے۔ خدا حافظ۔